السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اب تو بزنس لا کے بہت سے پہلو ہم دیکھ چکے ہیں۔ بزنس لا جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، اٹ کمپرائزز the different laws which affect the businesses۔ تو آپ نے دیکھا یو ہیو been studying the different laws۔ کانٹریکٹ ایکٹ کی ہم نے بات کی، نیگوشیبل انسٹرومنٹس ایکٹ، ٹرانسفر آف پراپرٹی، سیل آف گڈس۔ آج ہم لا آف ٹرسٹ کی بات کریں گے۔ تو یہ جو ڈفرینٹ لاز ہیں، دیز آر دا لاز which affect the businesses۔ These are the different situations with which the businesses are confronted with۔ So as business students, you must have the cognizance of these laws، a bare understanding۔ یہ ڈفرینٹ لاز ہیں، ان کا ہم آپ کو اوور ویو دے رہے ہیں۔ اٹس ناٹ پاسبل فار us to study these laws۔ ان سب لاز پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ایک کورس جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو سکے، اس لیے ہم یہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان لاز کو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کا اوور ویو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کی ہم نے بات کی، دی concept which emerge with the transfer of property, that is of the sale۔ وہاں پر بھی سیل ہو رہی ہوتی۔ We studied about the sale، about immovable properties، about their transfer، what are the provisions of law relating to the transfer of properties۔ اس کے بعد we talked about sale of goods۔ There is a separate statute، separate law which governs the sale of goods۔ اب سینیریوز بدل جاتے ہیں، سچویشنز بدل جاتے ہیں، اس لیے ڈفرینٹ لاز کی ضرورت پیدا ہوتی۔ All of us they are confronted with the sale and purchase of goods۔ سیل کرنے والے شاید کم ہوں، پرچیز والے تو سبھی۔ Every person، everybody، every individual، every business، they have to make purchases۔ تو جہاں پر پرچیز ہوگی تو وہاں پر سیل بھی ہوگی۔ And when there are sale and purchase، there are sales and purchases by an individual or by the company، by the businesses، by the governments۔ Those must be regulated by some law۔ You have seen that there is a separate statute for the sale of goods۔ اب یہ جو ہم نے بات کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عام فہم میں ہمیں سیل نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب سیل کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں، سیل ڈفرینٹلی افیکٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ سچویشنز۔ جہاں اموویبل پراپرٹیز ہیں، ان کا ٹرانسفرز ہے، وہاں پہ رجسٹریشن اینڈ ادر formalities، those are required to be completed۔ ہم نے بہت ڈیٹیل میں وہ باتیں کی، this is not the time to repeat all that۔ یہ ریفرنس کے لیے بات ہو رہی کہ سیل آف گڈس میں بھی سیل ہو رہی ہے، ٹرانسفر میں بھی سیل ہو رہی ہے، لیکن سچویشن ڈفرینٹ ہیں، ڈفرینٹ پروویژنز آف لا ان کو گورن کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، سیل آف گڈس میں جو پرائمری اسپیکٹ ہے، جو فوکل پوائنٹ ہے، that is these are the sales pertaining to movable property۔ موویبل آئٹمس کی، موویبل پراپرٹی کی سیل جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیل آف گڈس، اینڈ دس از گورنڈ بائی دا سیلز آف گڈس ایکٹ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ سیل ہے، یہ سیل میں ہوتا کیا ہے؟ یہاں پر ٹرانسفر آف پراپرٹی، اور یہ پراپرٹی کیا ہے؟ دس از دا اونرشپ رائٹس ان دیٹ ویری پراپرٹی۔ اس کی ڈلیوری بھی ہو رہی ہے، اس کی اونرشپ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں پر جو میں نے بات کی کہ فوکل پوائنٹ جو ہے، کس چیز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ کون سی پراپرٹی؟ دیز آر دا گڈس اینڈ دیز آر دا موویبل گڈس۔ تو جب موویبل گڈس کی سیل ہو رہی ہوتی ہے تو دیٹ از کالڈ دا سیل آف گڈس، اور اس کے لیے جو لا ہے دیٹ از سیلز آف گڈس ایکٹ 1930۔
اب سیل آف گڈس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر گڈس ہیں، ان کی اونرشپ ٹرانسفر ہونی ہے. گڈس سے کیا مراد؟ براڈر پرسپیکٹو میں ہم نے بات یہ کر دی کہ یہ موویبل گڈس، لیکن اس کے ساتھ کوئی آپ کے کاپی رائٹس ہیں، کوئی آپ کے رائٹس ہیں، تو یہ آئٹمس بھی آپ دیکھتے ہیں. آپ نے ٹرانسفر آف پراپرٹی میں بھی دیکھا کہ یہ بھی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں، سیل ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن ڈفرینٹ. اب موویبل آئٹمس میں منی، دیٹ از اے موویبل آئٹم. ایکشنیبل کلیمز، دوز آر موویبل، لیکن دیز آر گورنڈ. ایکشنیبل کلیمز کی بات کر، دیز آر گورنڈ بائی دی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ. منی جو ہے آل دو اٹ از موویبل، آپ کرنسی کو یو کین ٹرانسفر فرام ون پرسن ٹو اندر، بٹ دس از ناٹ گورنڈ بائی دا سیل آف گڈز ایکٹ. اب سیل کون سی گڈس کی ہو سکتی ہے؟ دا گڈس میں بی ایگزسٹنگ گڈس، دا گڈس میں بی فیوچر گڈس، دا گڈس میں بی کانٹینجنٹ گڈس. Existing goods, that's easy to understand, that goods are present, those exist when that sale is made or that agreement to sell جس کی ہم بات کریں گے وہ جب کیا جاتا ہے تو goods are in existence. اب agreement to sell اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ goods are not in existence. جو ہم نے بات کی future goods, what happens in case of future goods? Goods are yet to be procured, goods are yet to be manufactured, but still agreements are entered into. So یہ agreement to sell of the goods which are no more in existence, which are not yet in existence. No more کی بات تو نہیں کریں گے because they have not yet come into existence. تو اس کا agreement آپ کر سکتے ہیں. goods when manufactured, procured, those will be sold. تو ایگزسٹنگ گڈز ہو سکتی ہیں، فیوچر گڈز ہو سکتی ہیں، کانٹینجنٹ گڈز ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی کانٹینجنسی، کوئی کنڈیشن اگر اٹیچڈ ہے تو اس طرح بھی ایگریمنٹ ٹو سیل ہو سکتے ہیں. اب یہاں پر ایک کانسیپٹ جو ایمرج ہوتا ہے ہماری بات سے، دیٹ از آف دا سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیل. سیل کیا چیز ہے تو آپ نے دیکھا ڈیفینیشن، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم بات کیے جا رہے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل. از دیر اینی ڈسٹنکشن بٹوین دا ٹو؟ دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی سین. اس پر اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ بات بڑی بنیادی نوعیت کی ہے، اسے آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا. تو یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پرابلمس ہوں، کوئی ایشوز ہوں، کوئی کیریز ہوں تو وہ حل ہو جائے. اب جو سیل ہے یہاں جو کانٹریکٹ تو ہوگا وہ ایکسپریس ہے یا امپلائڈ ہے. یہاں پر جو کانٹریکٹ ہے دیٹ از این ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ. ان ایگریمنٹ ٹو سیل، ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ. جو سیل جہاں پر ہو رہی ہوگی دیٹ از ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ what is the difference between the executed contract and executory contract. You would recall that in the Contract Act we studied that. Executed contract کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے کانٹریکٹ کرتے ہیں to purchase a house. The other party agrees to sell that. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ یہ house one party wants to purchase, other wants to sell, and price is decided, say for rupees 2 million. It has been agreed. اگر سیل ہوگی ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ، اس میں کیا ہوگا کہ you are purchasing, you paid 2 million rupees to the seller, and seller transferred, delivered, registration، جو بھی اس کی فارمیلٹیز ہیں اس کی ایگزیکیوشن کر دی، اس کو ٹرانسفر کر دیا، اونرشپ رائٹس آپ کو ٹرانسفر کر دی. تو اس صورت میں دیٹ کانٹریکٹ ہیز بین ایگزیکیوٹیڈ بائی بوتھ دا پارٹیز. آپ کی obligation کیا تھی؟ ٹو پے دا پرائس. دوسری پارٹی کی کیا obligation تھی؟ ٹو ٹرانسفر دیٹ پراپرٹی ان یور نیم اینڈ گیو یو دا possession thereof. یہ جب سارے کام ہو گئے تو یہ ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ. ناؤ یو سی in every sale
there is an executed contract. وہ چھوٹی سی چھوٹی بات آپ دیکھیں, اکثر میں آپ سے کہتا ہوں you are students, you go to a book shop and you want to purchase a book, تو وہاں پر ایک implied contract ہو رہا ہے آپ. What happens in this sale? You pay the price to the bookseller and he hands over the book to you. اب یہ ٹرانزیکشن یہاں پر ایگزیکیوٹ ہو گئی, یہ کانٹریکٹ ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ. ایگریمنٹ ٹو سیل میں پہلی بات تو یہ کہ ایگریمنٹ ٹو سیل از ناٹ دا سیل, اٹ از این ایگریمنٹ ٹو سیل. یہاں پر کیا چیز ہے کہ یہ کانٹریکٹ تو ہو جاتا ہے, بٹ both parties have yet to perform their part of promises. وہی بات جو آپ نے ابھی کی, وہ آپ کا جو کانٹریکٹ تھا پرچیز اینڈ سیل آف دی ہاؤس, آپ کا ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, I want to purchase this house for rupees 2 million. The other party agrees to transfer that house to you. یہ آپ کا ہو جاتا ہے کہ وہ سیل کرنا چاہتا ہے, آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے, پرائس سیٹل ہو جاتا ہے. یہ جو سچویشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل. اب بات صرف یہ ہے, آپ کو یہ سب یاد آ جائے گا, آپ نے بڑے ڈیٹیل سے ساری چیزیں پڑھی ہوئی, کہ یہ ایگزیکیوٹری کانٹریکٹ both parties have yet to perform their part of promises. نہ آپ نے 2 ملین دیا ہے, نہ دوسری پارٹی نے وہ پراپرٹی آپ کے نام ٹرانسفر کروائی, نہ آپ کو پوزیشن دی, لیکن ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں ایگریمنٹ ٹو سیل. تو سیل نیچر آف دی کانٹریکٹ از دیٹ اٹ از این ایگزیکیوٹڈ کانٹریکٹ, ویئر ایز ان ایگریمنٹ ٹو سیل the nature of contract is that it is executory contract. اب ٹرانسفر آف پراپرٹی, ٹرانسفر آف پراپرٹی میں سیل میں کیا ہوتا ہے؟ سیل میں اسٹوڈینٹس یو کین انڈرسٹینڈ اٹ, یہ کوئی اس میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں, وہاں پر پراپرٹی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اونرشپ رائٹس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں جب سیل ہو رہی ہوتی. لیکن جب ایگریمنٹ ٹو سیل ہے تو وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. ایگریمنٹ ٹو سیل میں پراپرٹی آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوتی. دیر از این ایگریمنٹ دیٹ اٹ وڈ بی ٹرانسفرڈ, دا اونرشپ رائٹس وڈ بی ٹرانسفر ایٹ سم فیوچر ڈیٹ اینڈ فیوچر ٹائم. تو یہ بیسک ڈفرنس سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیل. اب رائٹ ٹو سیل کی بات کر لیں. اب سیل اگر ہوتی ہے تو سیلر کو رائٹ ٹو سیل ہے کہ نہیں؟ نو, سیلر ڈزنٹ ہیو. سیل میں اونرشپ رائٹس پراپرٹی دیٹ ہیز بین ٹرانسفر ٹو دی بائر. اب یہاں پر یہ پار ٹو سیل اٹ, فردر سیل اٹ, جب آپ پرچیز کرتے ہیں تو اس کو آگے سیل کر سکتے ہیں. دیٹ رائٹ, دیٹ پار, دیٹ از ویسٹڈ ان دی بائر ایٹ دا پرچیز. ویئر ایز ان ایگریمنٹ ٹو سیل دی پراپرٹی از اسٹل ود دی سیلر. ایگریمنٹ ہوا ہے, پراپرٹی ابھی ٹرانسفر نہیں ہوئی, ابھی اس نے سیل نہیں کی, ابھی ڈلیوری نہیں دی, تو دیٹ از اسٹل ود دی سیلر. تو سیلر جو ہے, رائٹ کی بات تو میں نہیں کروں گا کیونکہ ایک ایگریمنٹ ہو گیا, بٹ ہی کین سیل دیٹ. اگر اس نے کانٹریکٹ کی, ایگریمنٹ کی کوئی بریچ کی ہے, دیٹ از اندر تھنگ, ہی ول بی ڈیلٹ ود اکارڈنگ ٹو لا فار دا بریچ آف کانٹریکٹ. اب ایک اور سچویشن دیکھیے, انسالوینسی. انسالوینسی کی سچویشن آپ دیکھتے ہیں. ان کیس آف انسالوینسی واٹ وڈ ہیپن ان کیس آف سیل اینڈ ایگریمنٹ ٹو سیل. اگر سیلر انسالوینٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے انسالوینسی میں کیا ہوتا ہے. انسالوینسی میں آفیشیل ریسیور از اپوائنٹڈ بائی دی کورٹ آف لا. یہ جو آفیشیل ریسیور جو ہے, تمام رائٹس اس پراپرٹی کے متعلق دوز آر ویسٹڈ ان دی آفیشیل ریسیو. اب اگر آپ سیل کمپلیٹ ہو گئی اینڈ یو آر دا بائر اینڈ یو آر دا اونر آف دیٹ ویری پراپرٹی, تو اس صورت میں اگر انسالوینسی ہو جاتی ہے اور وہ پراپرٹی دیٹ از ویسٹڈ ان دی آفیشیل ریسیور,
ایگزیکیوٹیڈ کانٹریکٹ ہے. تو یہاں پر آپ کا رائٹ یہ ہے کہ یو کین کلیم فرام دی آفیشیل ریسیور، آپ اپنا کلیم لانچ کر سکتے ہیں اس کے پاس. لیکن ایگریمنٹ ٹو سیل میں آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ آفیشیل ریسیور سے یہ گڈس جو ہے ریسیو کر سکیں، یا ٹو بی ٹیکنیکلی یو آر ناٹ سپوز ٹو فائل یور کلیم ود دی آفیشیل ریسیور، ایون اف یو فائل دیٹ ول ناٹ بی انٹرٹینڈ بائی دی آفیشیل ریسیور. تو یہ کچھ ڈفرینسز ہیں بٹوین دی سیل اینڈ دی ایگریمنٹ ٹو سیل. شروع میں نے آپ سے بات کی کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی اور سیل یہ کچھ ایک جیسی چیزیں نظر آتی ہیں بعض دفعہ. ہم نے ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ایک بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ کی طرف بات کی، دیٹ واز دا مارٹگیج. تو سیل اور مارٹگیج میں ڈفرینس کیا ہے؟ سیل میں اسٹوڈینٹس جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، سیل میں اونرشپ اور دا پراپرٹی، وہ پراپرٹی کیا ہے؟ دی اونرشپ رائٹس ان دی پراپرٹی دیٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دا پرسن ہو از بائنگ اٹ. بائر یا پرچیزر جو ہے اس کو اونرشپ رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے. بٹ ان کیس آف مارٹگیج اٹ ڈزنٹ ہیپنس. مارٹگیجر کے پاس، اب میں مارٹگیج میں نہیں جا رہا ڈیٹیل میں، دیٹ وی ہیو اسٹڈیڈ. مارٹگیج میں کیا ہوتا ہے؟ اونرشپ رائٹس بھی مارٹگیجر کے پاس رہتے ہیں اور وہ پراپرٹی بھی اس کے پاس. He has the ownership rights and also he has the possession of that very property. لیکن restricted transfer ہے وہ کس چیز کا ٹرانسفر؟ That is not of the ownership rights, that is transfer of something else. What's that something is? Students, in case of mortgage، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو mortgage کی ڈیفینیشن کی، اس ڈیفینیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ دس از دی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان اموویبل پراپرٹی. یہ ٹرانسفر آف انٹرسٹ ہے، یہ انٹرسٹ فار پرٹیکولر پرپز ہے کہ جس پرپز کے لیے لون لیا گیا وہاں ٹرانسفر آف انٹرسٹ، جبکہ سیل میں ٹرانسفر آف اونرشپ. اب ہم نے بات کی انٹرسٹ کس بات کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ مارٹگیج کا انسٹرومنٹ that is used as a security. اس سیکیورٹی کے طور پر آپ اس کو یوز کرتے ہیں. سیکیورٹی کس بات کی؟ آپ نے کوئی لون لیا، کریڈیٹر چاہتا ہے کوئی سیکیورٹی ہو، وہ کہتا ہے اموویبل پراپرٹی مارٹگیج کر دیجئے میرے نام پہ، تو وہ چارج کریٹ ہو جاتا ہے، ایک انٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے اس پراپرٹی میں آف دی مارٹگیجی جو کہ کریڈیٹر ہے، تاکہ اگر آپ اپنی پرومسز کو فلفل نہ کریں، انڈر ٹیکنگ کو فلفل نہ کریں، یا ان سمپل ورڈز اگر آپ نے لون لیا ہے لون آپ پے نہ کریں، یا کوئی اور پرومس آپ نے کیا ہے وہ فلفل نہ کریں، تو وہ اس پراپرٹی سے ریکوری کر سکتے. تو دیٹ انٹرسٹ از ٹرانسفرڈ. لیکن جب تک یہ سچویشن ارائز نہیں ہوتی اس وقت تک اونرشپ بھی آپ کے پاس ہے، پوزیشن بھی آپ کے پاس. تو یہ مارٹگیج اور سیل میں یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ یہاں پر دیر از اونلی ٹرانسفر آف این انٹرسٹ ان دیٹ ویری پراپرٹی، ویئر ایز ان کیس آف سیل دا اونرشپ ٹرانسفر اینڈ دا گڈس آر ڈیلیورڈ، پوزیشن بھی ٹرانسفر ہو جاتی. اب اسٹوڈینٹس ایک اور بات جو سیل میں ہم نے کی اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، جس سے آپ کنفرنٹ ہوتے ہیں، دیٹ واز اباؤٹ کنڈیشنز. یہاں پر دو ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں، دو کانسیپٹ، ایک کنڈیشن ایک وارنٹی. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بریفلی میں آپ کو بتاتا ہوں، دین وی شیل موو آن ٹو دی ادر ٹاپک. کنڈیشن اگر کسی کانٹریکٹ میں ہے، کانٹریکٹ ٹو سیل، کنڈیشن از آف پرائمری امپورٹنس. اگر کنڈیشن پوری نہ ہو تو کانٹریکٹ جو ہے دیٹ کین بی ریووکڈ بائی دی ادر پارٹ. تو کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری، جبکہ وارنٹی جو ہے دیٹ از کولیٹرل ٹو کنڈیشن. اس کی سیکنڈری نوعیت ہے، کنڈیشن کی پرائمری نوعیت ہے. کنڈیشن اگر فلفل نہ ہو تو واٹ ہیپنس، دیٹ کانٹریکٹ ول ناٹ بی پرفارم، ادر پارٹی کین ریووک دیٹ کانٹریکٹ. لیکن وارنٹی میں کانٹریکٹ کو ریووک نہیں کیا جا سکتا، بٹ دی ادر پارٹی ہیز دی رائٹ ٹو کلیم دا ڈیمیج. اب کنڈیشن میں جو رائٹ ہیں، دیر آر ٹو رائٹ. دی کانٹریکٹ کین بی ریووکڈ
as well as suit for damages can be filed, whereas in case of breach of warranty, only damages can be claimed. Students, another difference which emerged from this discussion is that a breach of condition may be treated as a breach of warranty. اگر condition کی breach ہو رہی ہے تو that may be treated as breach of warranty, but a breach of warranty that cannot be treated as breach of condition. تو یہ کچھ distinguishing features تھے between the condition and warranty کہ we confront with these warranties and conditions اور ان کا سمجھنا بڑا ضروری تھا. تو اسٹوڈینٹس اس کے بعد ہم نے بات کی تھی and that is very important کہ یہ جو گڈز ہیں سیل آف گڈز ہو رہے ہیں ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فینومینن ہے دا کیریج آف گڈز. گڈز آر ٹو بی ڈیلیورڈ کیونکہ ہر وقت ایسا پاسبل نہیں ہے کہ بوتھ پارٹیز آر ان کانٹیکٹ. جیسے کہ آپ بک پرچیز کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں کیریج کی ضرورت نہیں ہے. یو ہینڈیڈ اوور دی اماؤنٹ دا کرنسی اینڈ یو گاٹ دا بک. تو یہاں پر وہ کیریج کا نہیں. لیکن عام طور پر بزنس میں آپ کو پتہ ہے دا گڈز آر ٹو بی ٹرانسفرڈ, آر ٹو بی شپڈ, آر ٹو بی کنسائنڈ بائی ڈفرینٹ موڈس. تو اس کو ہم کیریج کہتے ہیں. تو اب اس کیریج کے لیے بھی مختلف ریگولیشنز, پروویژنز آف لا ان کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ کس لیے ہوتا ہے لا؟ یہ لا کس لیے موجود ہیں؟ شروع میں ہم نے بات کی تھی وائی ایٹ آل وی اسٹڈی لا. That is necessary so that the rights and liabilities and duties of the different parties and the interacting parties, those are known and established, and in case of breach, the aggrieved party can agitate before a court of law. وہ اپنی grievances کو agitate کر سکے اور justice حاصل کر سکے through court of law. تو یہ law کا مقصد ہوتا ہے. تو اب carriage of goods ویسے دیکھا جائے تو ہاں جی carriage ہوتا ہے and we all know کہ کیریج کے کیا طریقے. تو سو کیریج آف گڈس دیٹ میں بھی بائی لینڈ, بائی سی, بائی ایئر. اب ان کے لیے باقاعدہ لاز موجود ہیں. آپ کو بتایا گیا ان ویری بریفلی کہ ان کے لیے کیا لاز ہیں, کون سے لاز ان کو گورن کرتے ہیں, مختلف پارٹیز کی کیا رائٹس اینڈ لائبلٹیز. اب کانٹریکٹ آف کیریج میں کیریئر کو ڈیفائن کیا گیا کہ کیریئر کون ہوگا, کیریئر کا کیا کام ہے. کیریئر گڈز اور پیسنجر کو ٹرانسفر کرنے کے لیے استعمال ہوتا. دی پارٹی اور پرسن ہو ڈز دیٹ اس کو کیریئر کہتے. اسی طرح کیریئرس کی دو ٹائپس آپ کو بتائی, پرائیویٹ کیریئرس اینڈ کامن کیریئرس. پرائیویٹ کیریئرس دیر آر دا ایگریمنٹس, انڈر ایگریمنٹس ود اے سرٹن پرسن the private carrier they can carry goods for the other. لیکن جو common carriers یہ ان کا ایک permanent business ہوتا ہے and when they are working as a common carrier they are offering their services to the public at large. تو یہاں پر rights and liabilities کی بات, public and at large they have the right to avail those services and these common carriers they are bound under law to provide those services, whereas it is not so in case of the private carrier. وہ کسی ایک کو پرووائڈ کریں, کسی دو کو کریں, کو کام کریں, کام نہ کریں, they can refuse it, so they don't come under the ambit of law under which common carriers come. common carriers اگر وہ سروس پرووائڈ نہ کریں تو a suit can be filed against them. لیکن private carriers کی مرضی ہے کہ وہ کس کو پرووائڈ کرتے ہیں, that those services are restricted to one person or few persons, یہ ان کی ڈسکریشن. تو یہ ہم نے کچھ باتیں کی پرائیویٹ کیریئر, کامن کیریئرس کے بارے میں. اس میں جو ہے ڈسٹنگویشنگ بات جو ہے, جو مین پوائنٹ ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا. تو اسٹوڈینٹس کیریج کا ایک ذریعہ جو ہے, جو موڈ آف کیریج دیٹ از بائی سی. تو اس میں ہم نے چارٹر پارٹی کی بات کی کہ چارٹر پارٹی کیا ہوتی ہے, چارٹر ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے, چارٹر کیا ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں, فریٹ کیا ہوتا ہے, فریٹ از دا کنسیڈریشن, یہ تمام چیزیں آپ کو ایکسپلین کی. دین وی مووڈ آن ٹو دی موڈ آف کیریج اینڈ دیٹ از دا کیریج بائی ایئر. کیریج بائی ایئرز میں ہم نے ہائی کانٹریکٹنگ پارٹی کی بات کی, اس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل کیریج کی بات کی. وہ سب
آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا گیا کہ واٹ از دیٹ. اس کے بعد لائبلٹیز آف دا کیریئر کی بات. دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کیریج آف گڈس بائی ایئر. تو وہاں پر وی ڈسکسڈ دیٹ ان کیس آف دا ڈیتھ آر وونڈنگ آف اے پیسنجر the carrier would be liable for that. Loss of the booked baggage, اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو اس میں بھی کیریج جو ہے that would be liable. Delay in receipt of luggage اگر کوئی ہے تو وہاں بھی کیریج جو ہے that will be responsible. So students, یہ ہم بات کر رہے تھے modes of transport کہہ لیں آپ, modes of carriage of goods آپ کہہ لیجئے. تو یہ سب sale of goods کی بات ہو رہی. اب یہ ضروری تھا ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرانسفر آف پراپرٹی اینڈ سیل آف گڈس. بڑی ڈیٹیل میں ہم نے یہ باتیں کی تھیں, ان کو میں نے پھر دونوں کو ملا کر آپ سے بات کی. ہوپ فلی یو ول ناٹ ہیو اینی پرابلم ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اسٹوڈنٹس, ناؤ وی موو آن ٹو اندر لا جس کا بھی بزنس میں بڑا تعلق, اینڈ دیٹ از دا لا ریلیٹنگ ٹو ٹرسٹ, جس کو ہم لا آف ٹرسٹ کہتے ہیں. Law of trust that is governed by the Trust Act 1882. It extends to the whole of Pakistan. اس کا دائرہ اثر جو ہے پورے پاکستان. اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ لا آف ٹرسٹ جو ہے ٹرسٹ ایکٹ 1882, this would not affect the provisions of the Mohammedan law regarding وقف. وقف کے لیے جو محمدن لا موجود ہے وہ پریویل کرے گا, ٹرسٹ ایکٹ کی پروویژن اس کو افیکٹ نہیں کریں. اب یہ ٹرسٹ کیوں بنائے جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم ہوگا کہ ٹرسٹ اسٹیبلش کیے جاتے ہیں جو کہ عام فہم ایک ہمارے ذہن میں بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کے لیے, کسی کمیونٹی کے لیے, ان کی ویلفیئر کے لیے ٹرسٹ بنائے جاتے. ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹرسٹ وی شیل ہیو ٹو گو تھرو دا ڈفرنٹ ڈیفینیشنز اینڈ کانسیپٹس وچ آر پرووائڈیڈ ان دس لا. ان کو دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. سب سے پہلے ٹرسٹ کو ڈیفائن کیا گیا. دس ہیز بین ڈیفائنڈ ان سیکشن 3 آف دی ایکٹ. تو ٹرسٹ ہے کیا؟ ٹرسٹ از این obligation annexed to ownership of property and arising out of the confidence reposed in and accepted by the owner, are declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. اچھا, یہ ڈیفینیشن دیکھ کر آپ کو کوئی الجھن نہ ہو. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. یہ سمجھ لیجیے جو ٹرسٹ بنا رہا ہے, جو ٹرسٹ فارم کر رہا ہے, ہم دیکھیں گے اس کو ہم کیا کہتے ہیں. تو وہ خود بھی ٹرسٹی ہو سکتا ہے. تو یہ جو آپ کو این ادر اینڈ ہم سیلف اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس بات کو سگنیفائی کر رہے ہیں. آپ ان سمپل ورڈ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹرسٹ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں اونرشپ آف پراپرٹی کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے ٹو دا ٹرسٹیز. اور اس کا پرپز کیا ہے؟ فار دی بینیفٹس آف دا پرسن مینشنڈ therein. وہ بینیفیشیل انٹرسٹ کن کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے؟ دوز آر دا بینیفیشریز. اور لا نے یہ سب ڈیفائن کیا ہے کہ ٹرسٹ کیا ہے, بینیفیشیل انٹرسٹ کیا ہے, بینیفیشری کون ہے, ٹرسٹی کون ہے, ٹرسٹی کے رائٹس اینڈ لائبلٹیز کیا ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں دوز ہیو بین ڈیفائنڈ کہ یہ ہم ان کو کیسے دیکھیں. تو ٹرسٹ کسی ایک مقصد کے لیے ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر کی جا رہی ہے, تو اس کے ذریعے سے وہ بینیفیشیل انٹرسٹ دوز آر ٹرانسفر ٹو another person. دین آتھر آف دی ٹرسٹ. جیسے ابھی میں نے آپ سے کہا کہ ٹرسٹ کو ٹرانسفر کر رہا ہے کوئی شخص, تو اس کو آتھر آف دا ٹرسٹ کہتے ہیں, اس کو ٹیسٹیٹر بھی کہتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ لیجئے, باقی میں نے آپ کو بتایا ہے, آپ یہ تو سمجھتے ہوں گے کہ ٹرسٹ بنانے والا وہ کون ہے, لیکن یہ ٹیکنیکل بات, ٹیکنیکل انداز میں اس کو ڈیفائن ہونا چاہیے. دا پرسن who reposes or declares the confidence is called the author of the trust. وہ آپ نے ٹرسٹ میں دیکھا تھا کہ ٹرسٹ میں ایک کانفیڈنس ریپوز کیا جا رہا ہے. کس پر کیا جا رہا ہے؟ آن دا ٹرسٹیز. کہ وہ جو ٹرسٹ پراپرٹی جو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں, اونرشپ رائٹس جس کے, اس کو ٹرسٹیز نے فار دا بینیفٹس آف دا پرسن مینشنڈ therein, those have to be used for them. وہ بینیفیشریز کے انٹرسٹ کے لیے استعمال ہونے. تو اب دوسری بات یہ ہوئی کہ ٹرسٹ آپ کو پتہ چلا
ٹرسٹ بنانے والا کہہ لیں آپ. یہ صرف آپ کے لیے ہے, ادروائز آئی کین ناٹ یوز دیٹ ٹرمینالوجی. ہی از دی آتھر آف دا ٹرسٹ. لیگلی ٹیکنیکلی ہی از دی آتھر آف دا ٹرسٹ. تو یہ آتھر آف دا ٹرسٹ وہ شخص ہے جو وہ کانفیڈینس ریپوز کر رہا ہے. ہی از دی آتھر آف دا ٹرسٹ. اب ایک بات جو ہم کر رہے ہیں ابھی تک, جس کو ہم نے ڈیفائن نہیں کیا, دیٹ از دا ٹرسٹی. ٹرسٹی کون؟ یہ بات ہم کر چکے ہیں. تو ہاؤ دا ٹرسٹی ہیز بین ڈیفائنڈ. These are defined in Section 3 of the Trust Act. The person who accepts the confidence is called the trustee. اب ٹرسٹی یہ نہیں ہے کہ ٹرسٹی پہ کسی پر ریپوز کر دیا کانفیڈینس. It is also necessary that trustee must accept that confidence which has been reposed in him. جس کام کے لیے ٹرسٹ بنایا وہ اونرشپ رائٹس ٹرسٹیز کو ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں. اور ٹرسٹیز کا کیا کام ہے؟ ٹرسٹیز کا کام ہے کہ جو پرپز آف ٹرسٹ ہے, اس کے جو مقاصد ہیں ان کو بڑھایا جائے, وہ سارے مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کیا جائے. وہ جن کے بینیفٹس کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا ہے ان کے بینیفٹس کے لیے کام کیا جائے, وہ بینیفیشریز کے لیے جن کے لیے وہ ٹرسٹ بنایا ہے. تو ٹرسٹی وہ شخص ہے یا وہ لوگ ہیں جن پر کانفیڈنس کیا گیا ہے اور انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لی. تو دیٹ واز about the trustee. We have seen the trust, author of the trust and the trust. اس کے بعد بات ہو رہی ہے بار بار, we are talking about the beneficiary. Beneficiary آپ سمجھنے کی خاطر یہ سمجھ لیجئے, and that is what for the trusts are established. Beneficiary وہ شخص ہے, he is the person who is to be benefited by that very trust. جس کو اس کا فائدہ پہنچنا ہے, جس کے فائدے کے لیے وہ بنایا گیا ہے کہ اس کے بینیفٹس کس کو پہنچیں. Those are the beneficiaries of the trust. The beneficiary has also been defined in Section 3. The person for whose benefit the confidence is accepted is called the beneficiary. اب وہ جن کے لیے ٹرسٹ بنایا گیا, ایک کانفیڈنس ریپوز کیا گیا, اور وہ جو کانفیڈنس ریپوز کیا گیا جن پر وہ ٹرسٹیز تھے اور انہوں نے اس کانفیڈنس کو جو ہے ایکسیپٹ کیا کہ دیٹ وی شیل پرفارم دیز ڈیوٹیز دا پرپزز آف دا ٹرسٹ, اس کے لیے ہم کام کریں گے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کے بینیفٹ کے لیے وہ کانفیڈنس ایکسیپٹ کیا گیا وہ بینیفیشری. ٹرسٹ پراپرٹی اور ٹرسٹ منی, اب وہ جو ٹرانسفر کیا گیا تھا, وہ جو ٹرسٹ بناتے ہوئے اونرشپ رائٹس ٹرانسفر کیے وہ کسی پراپرٹی کے کیے, تو دیٹ پراپرٹی از کالڈ دا ٹرسٹ پراپرٹی اور ٹرسٹ منی. تو یہ بات دیٹ ہیز بین پراپرلی ڈیفائنڈ ان لا. دا سبجیکٹ میٹر آف دا ٹرسٹ از کالڈ دا ٹرسٹ پراپرٹی اور ٹرسٹ منی. وہ سبجیکٹ میٹر, وہ اونرشپ رائٹس, وہ پراپرٹی وچ از بینگ ٹرانسفر, دیٹ از دا ٹرسٹ پراپرٹی اور ٹرسٹ منی which is being transferred. So students, we are seeing the different definitions which are provided in law. اب یہ confidence repose کیا گیا. It has also been defined. What will be the breach of trust? Breach of trust کیا ہوگا؟ A breach of trust of any duty imposed on a trustee is called the breach of trust. Breach of any duty imposed on a trustee is called a breach of trust. That's simple. کیا آپ نے دیکھا کہ ٹرسٹی پر کانفیڈنس ریپوز کیا گیا, ڈفرینٹ ڈیوٹیز, ڈفرینٹ پرپزز جو ہیں ٹرسٹ کے وہ ٹرسٹی نے پورا کرنے ہیں, ٹرسٹی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب یہ کام کرتے ہوئے کو بریچ کرتا ہے اس ٹرسٹ کی, تو دیٹ وڈ بی کال بریچ آف ٹرسٹ. یہ ضروری اس لیے ہے کہ آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ بتایا گیا ہے کہ بریچ آف ٹرسٹ کس طرح ہوگا اور یہ ڈیوٹیز جو ہیں فلفل نہیں ہوں گی, تو واٹ ول بی دا لائبلٹیز آف دا ٹرسٹیز. تو اس لیے شروع میں بتایا جا رہا ہے تاکہ ان ٹرمینالوجیز کا پتہ ہو. یہ ایک طریقہ کار ہے لا کا کہ شروع میں ڈفرینٹ امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز دوز آر ڈیفائن. اب رجسٹرڈ کو ڈیفائن کر دیا کہ رجسٹرڈ کو آپ کو پتہ ہے, آپ ایموویبل پراپرٹی یا کسی کی رجسٹریشن جو ہے وہ آپ اس کو رجسٹرڈ کہتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ جو بھی اپلیکیبل لا ہے اس کے تحت اگر رجسٹریشن ہوتی ہے تو دیٹ وڈ بی کال دا رجسٹرڈ, کہ یہ رجسٹرڈ ہو گیا. اب اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ پرپز آف دا ٹرسٹ کیا ہے, کسی پرپز کے لیے ٹرسٹ بنایا جاتا ہے. واٹ از دا پرپز آف دا ٹرسٹ؟ اب
ٹرسٹ کے بارے میں یا پرپز کے بارے میں لا کیا کہتا ہے. A trust may be created for any lawful purpose. If the purpose is unlawful, the trust would be void. کہتے کہ جو پرپز ہے جس کے لیے ٹرسٹ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے that purpose should be lawful. Very wide scope. لیکن اگر وہ unlawful ہے, وہ پرپز ہی, then trust that would be void. ایسا ٹرسٹ نہیں بن سکتا. لا اس کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ یہ ٹرسٹ نہیں بنا سکتے کہ یہ سے کہ ہم ایک ٹرسٹ بنا رہے ہیں, یہ جو ہم ایک سمگلنگ کا کاروبار کر رہے ہیں, اس سے جو پیسہ آئے گا اس کو ہم نیک مقاصد کے لیے خرچ کریں. اب یہاں پر وہ جو آپ کا سورس ہے دیٹ از ناٹ رائٹ, یا اس کو زیادہ بہتر انداز میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ٹرسٹ جو ہے جو ہمارے انکم ہے یا پراپرٹی جو ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں, یہ ہم ایسے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سے یو آر ول یوز اٹ فار دس اسمگلنگ, اس کی فردرنس کے لیے, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے. تو یہ انہوں نے کوئی یہاں پر سگنیفائی نہیں کیا. لا نے کہا کہ اگر پرپز لا فل ہے, دیٹ از پرمیٹڈ انڈر لا, دین اٹس اوکے, ٹرسٹ کین بی اسٹیبلش. لیکن ٹرسٹ کا پرپز وہ ان لافل نہیں. اگر ان لافل ہوگا تو وائڈ ہوگا اور ایسا ٹرسٹ نہیں بن سکتا. دا پرپز آف دا ٹرسٹ از لافل انلیس اٹ از. اگر وہ لافل ہے, لافل کس کو کہیں گے؟ انلیس اٹ از فاربیڈن بائی لا. پہلی بات تو سیدھی ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو سمجھ آ جائے, یہ لافل پرپز ہے جہاں پر لا نے منع نہیں کیا. دوسری بات از آف سچ اے نیچر. اب آپ اس کو اسی طرح دیکھیں, the purpose of a trust is lawful unless it is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. اگر اس کی اجازت دی جائے, یہ اسٹیبلش کیا جائے, یہ ٹرسٹ اسٹیبلش ہو جائے, تو کوئی لا کی جو پروویژنز ہیں ان سے کانفلکٹ کرے گا, اس کے پرپز کو ڈیفیٹ کرے گا. یا از آف fraudulent nature. اگر وہ نیچر fraudulent purposes کے لیے بنایا گیا ہے ٹرسٹ, تو وہ ٹرسٹ اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. یا انوالوز اور امپلائز انجری ٹو دا پرسن اور پراپرٹی آف another. کسی شخص کو یا اس کی پراپرٹی کو کوئی انجری ہو, اس سے کوئی تکلیف پہنچے, اس سے کوئی نقصان پہنچے, دیٹ از دا انجری. تو اگر کوئی کسی پرسن کو یا اس کی پراپرٹی کو ایکسپلسٹلی اور امپلائڈلی, یو نو واٹ از مینٹ بائی دیٹ, اگر کوئی انجری پہنچتی ہے تو اس صورت میں بھی ٹرسٹ اس مقصد کے لیے قائم نہیں ہو سکتا اگر اس سے یہ بات ہو رہی. اس کے بعد دا کورٹ ریگارڈز اٹ ایز امورل اور اپوزڈ ٹو دا پبلک پالیسی. کورٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو پرپز ہے دس از امورل اور اگینسٹ دا پرنسپلز آف پبلک پالیسی. تو یہ اگر پرپز ہیں فراڈولنٹ ہے, انجری کاز کرتا ہے, یا اگینسٹ دا لا ہے, یہ تمام چیزیں ہوں گی, یا فاربیڈن بائی لا, تو ایسے پرپز کے لیے ٹرسٹ قائم نہیں ہو سکتا. اگر ایسا نہیں ہے, لا فل پرپز ہے, تو یہ ٹرسٹ کین بی اسٹیبلش. اب اسٹوڈینٹس بات اگلی ہے کہ ڈیکلیریشن آف ٹرسٹ. یہ ڈیکلیریشن کیا ہے؟ نو ٹرسٹ ان ریلیشن ٹو موویبل پراپرٹی از ویلڈ unless declared as aforesaid or unless the ownership of the property is transferred to the trust. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی اونرشپ, یہ موویبل پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں, that must be transferred to the trustee. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے کریشن آف ٹرسٹ, کہ how a trust is created. ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی کہ وہ کریٹ ہو گیا, یہ ٹرسٹ بن گیا. اس کے لیے ضروری ہے پرپز لافل ہونا چاہیے, کانفیڈینس ریپوز ہونا چاہیے ٹرسٹیز پہ, ٹرسٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ دس از ہاؤ اے ٹرسٹ از کریٹڈ. اب یہ سیکشن 6 میں بتایا گیا ہے کہ ہاؤ اے ٹرسٹ از کریٹڈ, کیسے وجود میں آتا ہے ٹرسٹ. اے ٹرسٹ از کریٹڈ وین دی آتھر آف دا ٹرسٹ انڈیکیٹس ود ریزنیبل سرٹنٹی اباؤٹ دی ورڈز اور ایکٹ. جب آتھر آف دا ٹرسٹ, آپ نے دیکھا کہ آتھر آف دا ٹرسٹ کون ہے, جو ٹرسٹ بنانے والا ہے, وہ جب یہ ظاہر کرتا ہے تھرو دی ورڈز اور ایکٹس, اگر یہ چیزیں اس میں شامل ہوں تو ایک ٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. واٹ آر دوز تھنگس, واٹ آر دوز پوائنٹس؟ این انٹینشن
on the part of the author to create thereby a trust. وہاں اس کی انٹینشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. That intention will have to be looked into کہ انٹینشن ٹرسٹ کریٹ کرنے کی ہے یا نہیں. The purpose of the trust, اس کا پرپز کیا ہے, کس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے. بینیفیشریز کون ہیں جو ہم نے بات کی. ٹرسٹ پراپرٹی کون سی ہے جس کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وی شیل ہیو ٹو لک انٹو. اور ان سب میں سب سے بڑھ کے کہ آتھر آف دا ٹرسٹ کی انٹینشن بھی ہے یہ کہ وہ کریٹ کرنا چاہتا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے چاہتا ہے. بینیفیشریز یہی ہیں. اور یہ ٹرسٹ پراپرٹی میں اونرشپ رائٹس جو ہیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے دین اے ٹرسٹ از کریٹڈ. تو یہ کریشن آف ٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی. اب ٹرسٹ میں بھی کریٹڈ بائی ہوم, ہو کین کریٹ اے ٹرسٹ. ابھی تو ہم نے بات کی کہ ٹرسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو آتھر آف دا ٹرسٹ ہے یا یہ کون شخص ہے جو ٹرسٹ کو کریٹ کر سکتا ہے, اس کی بھی کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کہ نہیں. تو دیٹ ہیز بین پرووائڈیڈ ان سیکشن 7 آف دی ایکٹ. اس میں پہلی بات تو یہ کی گئی ہے کہ ایوری پرسن ہو از کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہی کین کریٹ اے ٹرسٹ. پہلے تو اس میں لیگل کمپیٹنسی ہونی چاہیے. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا دا پرسن ہو از کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ. یہ لیگل کمپیٹنسی کی بات کی. لیگل کمپیٹنسی میں آپ نے میجر ہو, مائنر نہ ہو, پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ نہ ہو, انسالوینٹ نہ ہو, اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی فاربڈن بائی لا ٹو انٹر انٹو کانٹریکٹ. ایکسپریسلی لا نے کہیں فاربڈ کر دیا گیا ہے کہ یہ کانٹریکٹ اس مقصد کے لیے نہیں ہو سکتا, تو ایسے کانٹریکٹس نہیں ہو سکتے, تو اس کے لیے پرسنس کین ناٹ انٹر انٹو کانٹریکٹ. وہ تو کانٹریکٹس ہی وائڈ ہوں گے, وائڈ ایب انیشیو. تو یہ تین چیزیں ہیں جو آپ کو بتائی گئی. تو ایسے لوگ جو کمپیٹنٹ ہیں, لیگل کمپیٹنسی رکھتے ہیں, دے کین کریٹ دا کانٹریکٹ. دین ود دی پرمیشن آف دی کورٹ یہ کام کیا جا سکتا ہے. تو یہ کمپیٹنسی کی بات تھی. دا لیگل کمپیٹنسی ہوگی جن لوگوں میں, دے کین کریٹ دا ٹرسٹ. اب بات یہ ہے کہ ٹرسٹیز کی ہم نے بہت بات کی. ٹرسٹیز پر ایک کانفیڈنس ڈپوز کیا جا رہا ہے تھرو دا ٹرسٹ. اب یہ ٹرسٹیز کی کچھ ڈیوٹیز, واٹ آر دا ڈیوٹیز آف دا ٹرسٹیز. ٹرسٹی کی ڈیوٹی ہے, یہ اس کی آبلیگیشن ہے, جب اس نے وہ کانفیڈنس جو اس پر ریپوز کیا گیا اس کو ایکسیپٹ کر لی. ڈیوٹی ٹو فلفل دا پرپز آف دا ٹرسٹ. اب ایک کام دیا گیا ہے, ایک پرپز ہے اس کے لیے اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے, اور آپ نے بینیفیشریز کے لیے کام کرنا ہے. ٹرسٹ میں جو جو کام دیے گئے ہیں, اب یہ ٹرسٹیز کا کام ہے کہ جس پرپز کے لیے ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے اس کیس کو فلفل کرنے کے لیے ہی ول ہیو ٹو پرفارم ہز ڈیوٹی. تو یہ پہلی بات ہے, پرپز آف دی ٹرسٹ کے لیے وہ کام کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیوٹی ٹو ایکوینٹ ہمسیلف ود دا نیچر اینڈ سرکمسٹانسز آف دا ٹرسٹ پراپرٹی. وہ جو ٹرسٹ پراپرٹی ہے وہ کس نیچر کی ہے, اس کے باقی پرٹیکولرز کیا ہیں, اس کے بارے میں تمام انفارمیشن حاصل کرنا, تمام چیزیں دیکھنا. دیٹ وڈ ریمین دا ڈیوٹی آف دی ٹرسٹ. اب ٹرسٹی کو یہ بھی دیکھنا ہوگا جو اس کے پاس فنڈز ہیں ان کو یوٹیلائز کرنا پراپرلی, انویسٹمنٹس کرنا تو پروفیٹیبل وینچر میں انویسٹمنٹ کرنا تاکہ ٹرسٹ کو اس سے انکم حاصل. اسی طرح وہ پراپرٹیز جو ویسٹ کی گئی ہیں ٹرسٹیز کو, دیٹ ول بی دا ریمین دا ڈیوٹی آف دا ٹرسٹیز کہ ان کی مینٹیننس پہ کام کیا جائے. تو اسی طرح اسٹوڈینٹس اکاؤنٹس, پراپر مینٹیننس آف دی اکاؤنٹس, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کام ہے جو کہ ٹرسٹیز کو کرنا ہوگا. اسی طرح ٹرسٹیز کی کوئی لائبلٹیز ہوں. ان کیس آف دا بریچ آف ٹرسٹ, بریچ آف ٹرسٹ کی بات کی تھی, اگر بریچ کوئی ہوتی ہے وہ جو ٹرسٹ کیا تھا اس پر, if there is any breach of that, the trustee shall be personally liable, and after his death the burden shall fall on his estate. اگر اس کی کوئی پراپرٹی ہے تو آفٹر his death اس کے اوپر برڈن ہوگا. in the lifetime the trustee will be responsible اگر کہیں پر breach of trust جو ہے وہ ثابت ہو جاتی. اسی طرح trustee liable for any interest and damages due to breach of trust. اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے یا کوئی انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے
تو اس کے لیے ٹرسٹی جو ہے دیٹ ول ریمین ریسپانسبل. ایک بات کی گئی ٹرسٹی ناٹ لائبل، ابھی ہم لائبلٹی کی بات کر رہے ہیں. آن اکاؤنٹ آف اینی ڈیفالٹ بائی ہز پریڈیسیسر، اگر کسی پریڈیسیسر کا ڈیفالٹ ہے تو اس پر ٹرسٹی جو ہے وہ ریسپانسبل نہیں ہوگا. اسی طرح ٹرسٹی کے کوئی رائٹس ہیں وہ انسپیکٹ کر سکتا ہے، اس کی پاورز ہیں ٹرسٹیز کی. اسی طرح ایکسٹنکشن آف دا ٹرسٹ، کریشن کی بات ہوئی تھی، اب ایکسٹنکشن کب کس صورت میں ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتا. ٹرسٹ از ایکسٹنگوشڈ ایز آؤٹ لائنڈ، آپ سلائڈ پر دیکھیے مختلف صورتیں ہیں جن میں بتایا گیا کہ ایکسٹنکشن ہو جائے گی، ایکسٹنگوش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. وین دی پرپز از کمپلیٹ فلفل، جس پرپز کے لیے کام کیا گیا تھا وہ کمپلیٹلی فلفل ہو گیا، اس پرپز کو اکمپلش کر لیا گیا، تو دیٹ ول ایکسٹنگوش. وین اٹس پرپز بیکمز ان لافل، جب اسٹیبلش کیا تھا اس وقت لافل تھا، بعد میں کوئی ایسا لا آ گیا کہ وہ ان لافل بن گیا تو وہ ایکسٹنگوش ہو جائے گا. وین دا فلفلمنٹ آف اٹس پرپز بیکم امپاسبل بائی ڈسٹرکشن آف دا ٹرسٹ پراپرٹی اور ادروائز، ٹرسٹ پراپرٹی وہی ڈسٹرکٹ ہو جاتی ہے، اس کی وہ ضائع ہو جاتی ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے اس کو، تو وہ ٹرسٹ چل ہی نہیں سکتا، تو اس سے ایکسٹنگوش ہو جائے. وین دا ٹرسٹ بینگ ریووکیبل از ایکسپریسلی ریووکڈ، ریووکیبل ٹرسٹ ہے، اگر اس کو ریووک کر دیا گیا تو اس سے ٹرسٹ ایکسٹنکشن ہو جائے گی، اس کی ختم ہو جائے گا، دیٹ کین بی ایکسٹنکٹ. تو اسٹوڈینٹس یہ کچھ باتیں تھیں ٹرسٹ کے بارے میں. ٹرسٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ڈفرینٹ کمپوننٹس کو سمجھنا ضروری ہے کہ ٹرسٹ ہے کیا. ٹرسٹ میں پرپز بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. ٹرسٹ جو ہے کون اسٹیبلش کر سکتے ہیں، واٹ آر دی کوالیفیکیشن آف دی آتھر آف دا ٹرسٹ. سب سے پہلے آتھر آف دا ٹرسٹ ہے کیا، آتھر آف ٹرسٹ کی کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے. ایوری پرسن ہو از کمپیٹنٹ ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ ہی کین کریٹ اور ہی کین بی دی آتھر آف دا ٹرسٹ. اسی طرح ٹرسٹ میں ہم نے دیکھا ٹرسٹیز کون ہوتے ہیں. ٹرسٹیز کی بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے ٹرسٹ میں، کیونکہ دیٹ افیئرز آف دا ٹرسٹ دوز آر ٹو بی رن تھرو دا ٹرسٹیز. اسی طرح اسٹوڈینٹس بینیفیشری دوز آر ٹو بی بینیفیٹڈ فرام دیٹ ویری ٹرسٹ، ان کے لیے وہ ٹرسٹ اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھیں، آپ نے ٹرسٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھے، آپ نے کریشن آف ٹرسٹ کی بات کی، آپ نے ایکسٹنکشن آف دا ٹرسٹ پہ دیکھا کہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو یہ ٹرسٹ کے ڈفرینٹ اسپیکٹس تھے، وہ ہم نے ڈسکس کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیل آف گوڈس پر بھی بات کی، وہ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. تو یہ ٹرسٹ پہ سیر حاصل گفتگو ہماری ہوئی، یہ ہم نے ڈیٹیل ہم نے اس کے کچھ اسپیکٹس دیکھے. یہ ایک بہت وسیع قانون ہے، اس کا اسکوپ بہت وائڈ ہے، اس کو ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ تو نہیں دیکھ سکے، لیکن دیٹ واز ہاؤ وی کوڈ ڈسکس، اور جو ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا دیٹ وی ہیو ٹیکن انٹو اکاؤنٹ. تو یہ آپ اس کو پڑھیے گا، دیٹ ول بینیفٹ ٹو یو ایز ویل. آپ کے بزنس اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے اس کی بھی بڑی اہمیت. تو یہاں پر اسٹوڈنٹس میں آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. تھینک یو فار بینگ ود می. اللہ حافظ.